حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے درس میں وضو کے شرطوں کے بارے میں ہم نے پڑھا اور وضو کے فرائض کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آج ہم وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں 6 ہیں۔ وضو کے فرائض بھی 6 تھے اور وضو کو توڑنے والی چیزیں بھی 6 ہیں۔ پہلی چیز، اگر کوئی آدمی اپنے دونوں شرمگاہوں سے کسی چیز کا نکلنا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں پرائیویٹ پارٹ سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے، جیسے پیشاب نکلتا ہے اور ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو اس طرح کوئی بھی چیز اگر نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، جسم سے نجس چیزوں کا کافی مقدار میں نکلنا۔ جسم سے مان لو پیپ نکلا، بہت زیادہ نکلا، کافی مقدار میں، وافر مقدار میں کوئی بھی گندی چیز اگر نکلتی ہے جسم سے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، سونے یا اور کسی وجہ سے عقل کا ضائع ہونا۔ مطلب ایک آدمی گہری نیند میں سو جاتا ہے، ٹیک لگا کر سو جاتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، یعنی اب اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوش ہو جاتا ہے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ اس سے عقل اس کی زائل ہو جا رہی ہے۔ تو ایک آدمی بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے، سامنے سے اونگ رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹیک لگا کر سو گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 4، دونوں شرمگاہوں میں سے کسی ایک کو بغیر کسی حائل کے ساتھ چھونا، یعنی پرائیویٹ پارٹ کو کپڑے کے اوپر سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ اگر ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کپڑے کے اوپر سے اگر لگا رہا ہے ہاتھ، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ کپڑے کے بغیر اگر ہاتھ لگاتا ہے ڈائریکٹ، تب اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب ہم نے وضو کر لیا، اونٹ کا گوشت کھا لیا، اب وضو ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ یا آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، اونٹ کا گوشت ہم نے کھا لیا، پھر وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ ایک آدمی بکرے کا کھاتا ہے اور چکن کھاتا ہے، دوسرا کوئی بھی گوشت کھاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن صرف اونٹ کا گوشت کھانے کے وضو اس کو پھر دوبارہ کر لینا پڑتا ہے۔ نمبر 6، اسلام سے مرتد ہونا۔ ایک آدمی اسلام قبول کر لیا تھا، وضو بھی کر لیا تھا، اب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پھر دوبارہ جو ہے اس کو وضو اس کو کرنا پڑے گا۔ تو بغیر یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے راجح قول کے مطابق میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی میت کو غسل دے رہا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہی اکثر علماء کا فتویٰ بھی ہے، کیونکہ اس پر کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ غسل دینے والا میت کی شرمگاہ کو بغیر کسی حائل کے چھو لے، اس پر وضو واجب ہوگا۔ غسل دے رہا ہے، میت کو غسل دیتے ہوئے اس کے پرائیویٹ پارٹ کو بغیر کسی مطلب چیز کی اس کو چھو لیتا ہے تب اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جنرلی یعنی غسل دلانے والے بھی، میت کو غسل دلانے والے بھی اپنے ہاتھوں کو جو ہے گلوز پہن لیتے ہیں، کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، تو گویا اس کا بیچ میں ایک جو ہے حائل آ رہا ہے، اس سے ہاتھ لگنے سے اس کو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ڈائریکٹ ہاتھ لگ رہا ہے اس کے پرائیویٹ پارٹ کو، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل دینے والے کا۔ اور اسی طرح علماء کے 2 قول میں سے صحیح ترین قول کے مطابق بیوی کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ شہوت سے چھوئے یا بغیر شہوت کے، بشرطے کہ شرمگاہ سے کوئی چیز نہ نکلے۔ اگر چھونے کے بعد اگر پرائیویٹ پارٹ سے کوئی چیز نکلتی ہے پھر وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، دوبارہ وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے لوگوں کے حساب سے بھی جو ہے آپ نے لوگ کہا، ایک بوڑھے آدمی نے کہا اللہ کا رسول اگر میں بوسہ دوں تو وضو کی حالت میں، کوئی بات نہیں جاؤ کہا، لیکن پھر ایک جوان آ کر پوچھا تو آپ نے کہا نہیں دینا کہا، کیوں؟
اس لیے کہ جوانی کی حالت میں پھر وہ یعنی اس کے خواہشات ابھر سکتے ہیں، وضو ٹوٹ سکتا ہے، تو وہاں پر آپ نے اس کو منع کر لیا۔ تو جہاں پر خواہش ابھر سکتی ہے وہاں پر اس کو کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اگر خواہش نہیں ابھرتی ہے تو وضو کر کے بوسہ لینے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے او لامستم النساء، یعنی یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، اس سے مراد علماء کے دو اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق ہم بستری کرنا ہے۔ اگر ہم بستری کرتا ہے تو سارے وضو اس کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 6 جو ہے وضو کو توڑنے والی چیز میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو سنتوں کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔